السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، فائنلی ہم آ چکے ہیں ابھی مدائن، جہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر حضرت سلمان فارسی ملک فارس سے جن کا تعلق تھا، عراق سے، اور وہ مدائن میں گورنر بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدائن فتح ہوا تو آپ کو یہاں کا گورنر مقرر کیا تھا، تو آپ یہیں پر گورنری میں رہے اور یہیں پر آپ کا وصال ہوا، اور مدائن میں ہی آپ کی قبر مبارک ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو جو یہ دو گنبد نظر آتے ہیں، اس کے نیچے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول ہے، جن کے مزارات یہاں پر ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دریا کے بہاؤ کی وجہ سے ان کی قبریں دریا کے قریب تھی، تو وہاں سے منتقل کر کے ان کے جسد پاک کو اس جگہ پر مدفون کیا گیا تھا۔ جب آپ کی قبر کو کھودا گیا تو آپ کا جسم صحیح سلامت تھا اور قبر سے خوشبوئیں آ رہی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کی قبر مبارک بھی اسی جگہ پر ہے۔ ابھی ہم ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روضے کے اندر کی زیارت کروائیں گے۔ ناظرین جیسے ہی ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ نظارہ جو دیکھنے کو ملے گا سامنے، وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا ہے۔ یہ مقبرہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان جالیوں کے اندر اللہ کے نبی کے بہت ہی مقدس اور عظیم صحابی رسول حضرت سلمان فارسی مدفون ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ذات ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان فارسی کو آپ نے اپنے گھر والوں کی طرح فرمایا تھا اور اپنے اہل کے اندر شامل فرمایا تھا۔ یہاں سے جیسے ہی ہم آگے چلیں گے ناظرین تو آپ کو دو مزار نظر آئیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، یہ جو مزار ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، رازدار مصطفیٰ تھے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان کے ساتھ ساتھ آگے چل کے جیسے ہی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو جو مزار نظر آئے گا وہ مزار ہے حضرت عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ یہ بھی صحابی رسول ہے۔ یہ دونوں صحابی رسول کے مقدس مزارات اور ان کی قبریں دریا اور سمندر کے کنارے پر مدفون تھی۔ جب دریا کا بہاؤ بڑھا، جس کی وجہ سے سن ہجری 1350 میں اور عیسوی سن 1971 میں 1300 سال بعد ان کے جسموں کو منتقل کیا گیا۔ اس وقت کے گورنر سید ابو الحسن اصفہانی کی نگرانی میں سرکاری منظوری کے ساتھ سرکاری دفتر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ عوام الناس کا ایک جمع غفیر تھا، ان کی حاضری میں 1300 سال بعد ان کے مقدس جسموں کو دریا کے بہاؤ کی وجہ سے ان کی قبریں کٹ رہی تھی، جس وجہ سے ان کے مقدس جسموں کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ جب ان کی قبروں کو کھولا گیا تو اللہ والوں کی شان دیکھو، 1300 سال بعد بھی ان کے جسم صحیح سلامت تھے اور ان کے کفن جو کپڑے پہنائے گئے تھے وہ بھی صحیح سلامت تھے۔ بڑے اعجاز کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، ایک شاندار شان و شوکت کے ساتھ ان کے جسموں کو، ان کے اجساد کو، دونوں صحابی رسول کے مقدس جسموں کو اس جگہ سے منتقل کر کے یہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو مدفون کیا گیا۔ گویا یہ صحابی رسول کی کرامت کہہ لے، صحابی رسول کی عظمت کہہ لے، اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی اور وفاداری کے ساتھ جینے والوں کو اللہ تعالی ہمیشہ گی کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ یا رسول سب علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنی
يأتي البداء وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے پروردگار عالم، تیرا کروڑ ہاں کروڑ احسان، مالک و مولا، تو نے تیرے نبی کے صحابی کی مقدس بارگاہ میں ہماری حاضری لگائی۔ اے مالک و مولا، ہم گنہگاروں کے قدم اس قابل کہاں تھے کہ ان مقدس پاکیزہ ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری پیش کر سکے۔ یہ تو تیرا بڑا کرم ہوا مولا کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نے آج تیرے نبی کے مقدس صحاباؤں کی خدمت میں حاضری پیش کی ہے۔ اے مالک و مولا، ہماری اس مختصر سی ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول فرما لے۔ اے مالک و مولا، یہ تیرے مقدس نبی کے وہ مقدس صحابہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی تیرے نبی کے قدموں میں وقف کر دی تھی، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین مصطفی کی خاطر وقف کر دیا تھا۔ اے مالک و مولا، ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ اے مالک و مولا، تیرے محبوب کی پوری امت مرحومہ کی مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، اے مالک و مولا، آل رسول کے صدقے، ان مقدس صحاباؤں کی پاکیزہ ہستیوں کے صدقے ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما دے۔ ہمارے